نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کا اس طرح تزکیہ کیا کہ ان کے اندر بات ڈال دی کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر غلطی کی معافی کی کوشش کرنی، پھر معافی کی کوشش کرنی۔ لوگوں کے سامنے حضور نے یہ بات اس طرح کھولی کہ بخاری میں قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت کا ذکر ہے اور کنز العمال میں تفصیل سے موجود ہے۔ وہ خاتون خود آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، خود آئی، گرفتار نہیں کیا، لوگوں نے منوایا نہیں، پولیس نے پکڑ کے منوایا نہیں، غلطی ہو گئی لیکن مسلمان تھی نا، تو بار بار اندر سے طبیعت بے چین ہوتی ہے کہ کیوں غلطی ہو گئی۔ آ کے عرض کی حضور میں بھول گئی تھی، غلطی کر بیٹھی ہوں۔ تو محبوب فرماتے ہیں کیسے پتہ چلے گا تو نے غلطی کی؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا اسے لے جاؤ، فرمایا واپس جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو آنا۔ وہ چلی گئی، 2 سپاہی نہیں اس کے ساتھ کھڑے کیے کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر آئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس جا، اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے تو پھر آنا۔ وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، محبوب نے بچہ کسی کے حوالے کیا، فرمایا اسے لے جاؤ اور پتھر مار کے سنسار کر دو، سزا دے دی حضور نے۔ وہ حضور کے سامنے جب کھڑی تھی تو پتہ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی حضور میں رات کو سو نہیں پاتی، اذان سنیں جی پہلے، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ وہ خاتون کو سنسار کیا گیا، انتقال ہو گیا۔ اب لطف کی بات پتہ کیا ہے؟ اس کا جنازہ بھی میرے نبی کریم نے پڑھایا۔ کسی شخص نے کوئی جملہ کہہ دیا، کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی اس شخص نے غلطی کی، کوئی ایک بات کہہ دی، تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ یہ جو احساس ہے نا طبیعت میں، احساس پیدا کریں۔ اگر کبھی بھول جائیں، کبھی کسی شخص کے بارے میں دل میں بات آ جائے تو پھر آپ اپنے لیے اس کو کلیئر کریں، صاف کریں، معافی مانگ لیں۔ تیسری بات، ایک تو بے لوث رہیں، کسی کی خدمت کی کوشش کریں، ایک اپنے آپ کو قانون کے سپرد کریں، اپنی غلطیوں کی معافیاں لیں۔ اور تیسری اور آخری بات جو آج کے اس بڑے اجتماع میں آپ کو پیغام دینا ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو موڑا ہے، حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ہاں نہ تو کرے نا۔ درختوں نے حضور کو سجدہ کیا ہے، پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے محبوب کو رب نے بڑے معجزات دیے، معراج عطا کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں سنو، تمہارے اور میرے محبوب کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہے۔ سب سے پہلے لوگوں نے جس نام سے جانا وہ صادق اور امین ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ مومن کنجوس ہوتا ہے؟ کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ دیانتدار ہو جائیں، امانت دار ہو جائیں، آپ خوددار ہو جائیں، چھوڑیں آپ۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا لوگوں نے اتنا پایا نہیں جتنا میں نے ٹھکرایا ہے۔ تھوڑا ٹھکرانا بھی سیکھیں، تھوڑی خودداری بھی پیدا کریں۔ دیانتدار ہونے کے لیے کفایت شعار ہونا ضروری ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں۔ ایک وقت روٹی کھائیں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ گندم سے بڑھولا بھر لو اور مرتبان سے اچار بھر لو، پھر تمہیں کسی جگہ جانے کی ضرورت ہے بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ تھوڑا کھاؤ میرے دوستو، لیکن رزق حلال طیب۔ اگر امانت دار نہیں رہو گے پھر بھکاری بھی بنو گے، پھر ملاوٹیں بھی کرو گے، پھر تو اس طرح کے برے حالات ہوتے ہیں کہ لوگ جانوں سے کھیلتے ہیں، دوائیوں میں بھی ملاوٹیں کرتے ہیں۔ امانت داری حضور کی سب سے پہلی تعریف لوگوں نے کی۔ کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور دیانتدار کس کے ساتھ ہونا ہے؟ میں اپنے ممبر سے ہو جاؤں اور کونسلر اپنی کرسی سے ہو جائے، ڈاکٹر اپنے آپ سے ہو جائے، طالب علم اپنے علم سے ہو جائے، استاد اپنی ڈیوٹی سے ہو جائے،
استاد کا احترام بڑا ضروری ہے، پر استاد کو اجازت نہیں کہ کلاسیں کھیل رہی ہوں اور استاد سموسے منگا کے کھا رہے ہوں، وہ بھی تو ڈیوٹی کرے نا اپنی ٹائم پہ۔ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہے، پر مزدور کو اجازت نہیں کہ وہ روٹی کھانے جائے تو گھنٹہ وہیں بیٹھا رہے، وہ 10 منٹ کونے میں بیٹھ کے چائے پینے جائے اور 20 منٹ وہ سگریٹ بھی پیتا رہے۔ آپ اپنے کام سے دیانتدار ہو جائیں، اپنا کام سونا کر کے کرنا شروع کریں، اس میں نفاست لائیں۔ مجھے بتائیں، اگر کپڑا بنانے والا صحیح بنائے، باقی کے کام نہ دیکھے، اپنا دیکھے، بنانے والا صحیح بنائے اور سینے والا وہ صرف بیٹے بیٹھ جاؤ، او پتر بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھو، سینے والا صحیح سیے، بنانے والا صحیح بنائے، تو ساری دنیا کو صحیح کپڑے ملنے لگ جائیں گے نا۔ اگر دوائی بنانے والا وہ کوئی اور کام نہ کرے، دوائی صحیح بنائے، تو یہ کام سارا مسئلہ لوگوں کا حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم نہ دوسروں کے کاموں پہ نظر رکھتے ہیں، فلانا ٹھیک نہیں چل رہا، اسے چھوڑیں، آپ ٹھیک چل رہے ہیں، چھوڑیں اسے، آپ ٹھیک ہیں، آپ صحیح چل رہے ہیں، آپ کے معاملات بہتر ہیں۔ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاتا ہوں، میرے قریب والے دوست جانتے ہیں، کبھی زندگی میں کوئی کام خراب ہو جائے، کوئی پلان کیا تھا اس میں کوئی کمزوری رہ جائے، تو میں کہتا ہوں پہلے مجھے اپنی غلطیاں ڈھونڈ لینے دو۔